جی گڈ مارننگ ٹو آل آور فرینڈس، ٹیچرس، پیرنٹس اور عزیز دوستو، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں سنبھالتا، تسلی دیتا ہے۔ آج کے لیے ہماری آیت جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے 2 تیموتھیوس 3 باب، اس کی 16ویں اور 17ویں آیت۔ جی خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ 2 تیموتھیوس 3 باب 16ویں اور 17ویں آیت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے اپنا کلام ہمیں کن باتوں کے لیے دیا ہے۔ تعلیم دینے کے لیے، وہ ہم پر الزام لگاتا، ہمیں گناہ گار ٹھہراتا ہے جب ہم خدا سے دور ہیں، کیونکہ ہم پیدائشی طور پر گناہ گار ہیں، اس لیے وہ ہم پر الزام لگاتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے، درستی کرتا ہے تاکہ ہم ہلاک نہ ہو جائیں، راست بازی میں تربیت کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کی باتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ مرد خدا کامل بنے۔ ہر ایک جو خدا سے پیار کرنے والا ہے وہ کاملیت کی طرف چلتا رہے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے، نیک کام کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ ہم نیکی کر کے خدا تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے راست بازی میں داخل ہو کر ہم نیک کام کر سکتے ہیں۔ تو آج کی آیت ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ خدا کا کلام ہمارے لیے کیسا ہے۔ آج ہم ایک لڑکے کے بارے میں کہانی سیکھیں گے جو افریقہ کے ایک ملک میں رہتا تھا، اور وہ ایک دن اپنے گاؤں سے چھوٹے شہر میں آیا اور اس کے پاس کچھ پیسے تھے، وہ ایسی چیز خریدنا چاہتا تھا جو بارش میں اس کے کام آئے، بارش روکنے کے لیے اس کی مدد کرے، لیکن اس کو اس چیز کا نام نہیں آتا تھا۔ اب وہ بازار میں آیا اور دیکھ رہا تھا، اس کو ایک دکان کے باہر ایک چھتری امبریلا لٹکا ہوا اس نے دیکھا، اور دکاندار سے اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ بارش روکنے کے لیے ہے، بارش سے بچنے کے لیے چیز ہے۔ تو اس کو سمجھ آ گئی، اچھا، اور پھر اس نے وہ خرید لیا اور لے کر گھر کی طرف آ رہا تھا، اور کیا ہوا، راستے میں بارش ہو گئی۔ اس نے وہ خرید تو لیا تھا، لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ بارش میں یہ خود بخود کھلے گا اور یہ مجھے چھپا لے گا، لیکن ایسا ہوا کہ وہ اس کو
بارش ہونا شروع ہو گئی تو وہ کبھی اس کو سر پہ رکھتا، کبھی اس کو اپنی سائڈ پہ رکھتا، کبھی دوسری سائڈ پہ رکھتا کہ شاید یہ اس طرح سے میری مدد کرے، بارش میں بھیگنے سے بچ جاؤں میں۔ لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر اس نے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس کو چھیڑنے لگا، غور کرنے لگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر اس نے نیچے سے دیکھا کہ اس میں ایک بٹن لگا ہوا ہے۔ اس نے اس کو چھیڑا تو وہ تھوڑا سا کھلا، لیکن وہ پوری طرح سے اس کی حفاظت نہیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے اور اس کو چھیڑا، ادھر ادھر ہلایا جلایا، اس کے ساتھ کچھ کوشش کرتا رہا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب اس نے اس بٹن کو اوپر نیچے کرنا شروع کیا تو پھر اس کو پتہ چلا کہ ہاں یہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے، اور وہ اس کو اور اوپر لیتا گیا اور اوپر کرتا گیا۔ اس طرح سے جو امبریلا تھا، جو چھتری تھی، وہ کھل گئی اور اس نے اس کو اپنے سر پر رکھ لیا، اور اس طرح سے مزید بارش سے بچنے کے لیے اس کو سمجھ آ گئی کہ چھتری جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے۔ اسی طرح سے عزیزو، خدا کا پاک کلام ہے، اگر ہم اس کو ادھر ادھر لیے پھریں، اس کی حفاظت کریں، اس کے لیے بہت کچھ سوچیں اور اس کو پڑھیں نا، اس کو سیکھیں نا، اس کو جانیں نا کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے، خدا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، کس طرح سے کہنا چاہتا ہے، خدا کی محبت کیسی ہے۔ تو کلام کو پڑھنے، پرکھنے اور سمجھنے سے ہی ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ جیسے ہماری آج کی آیت کیا کہتی ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ ان سارے کاموں کے لیے خدا کا کلام کام کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے، خدا کے لوگ جو ہیں وہ کامل بنے اور ہر ایک نئے کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ تو عزیزو، ہم نے سوچنا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو کس طرح سے پڑھتے ہیں، کس طرح سے سیکھتے ہیں اور کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور نہ صرف خود کریں بلکہ دوسروں کو بھی سکھائیں۔ یہی خدا چاہتا ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کے کلام پر عمل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنا سکتے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ۔